اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ٹریجر آف نالج میں جون کی ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے 4 نئی کتب کے ریویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے تحریر فرمائی ہیں۔ ناظرین، پروگرام ٹریجر آف نالج کا مین مقصد نوجوان نسل میں ذہنی، روحانی اور اخلاقی تربیت کو اجاگر کرنا ہے۔ آج کل کی نسل جو کہ ڈیجیٹل ڈیوائسز کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو چکی ہے اور کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری کا اہتمام کریں اور اس میں اچھی بکس کا انتخاب کریں اور سب سے پہلے اس بک کو خود اسٹڈی کریں، کیونکہ لازماً سی بات ہے کہ بچے وہی کرتے ہیں جو اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین، آج میں جس بک کا ریویو آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں اس کا ٹائٹل ہے حج اور عمرہ کے فضائل و مسائل، جو کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ایک نایاب تحریر ہے۔ جیسا کہ ذی الحجہ کا مہینہ قریب آتا جا رہا ہے، اس مہینے کی مناسبت سے ہم نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ یہ بک انتہائی امپورٹنس کی حامل ہے اور نالج کا خزانہ ہے۔ حج و عمرہ کی تیاری سے قبل اس بک کو اسٹڈی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ بک 324 پیجز پر مشتمل ہے اور اس کے 9 چیپٹرز ہیں، اور اس بک کو تحریر کرتے ہوئے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے 36 بکس سے استفادہ کیا۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج اسلام کا 5واں اہم رکن ہے۔ دنیا کے دیگر مذاہب میں عبادت کی اجتماعی ادائیگی کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ اسلام وہ واحد دین ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو ہر عبادت میں اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں پوری دنیا سے صاحب استطاعت رکھنے والے مسلمان ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اور مناسک حج کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ حج کا ایک مقصد جہاں انسان کا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہے، وہاں اجتماعی طور پر مسلمانوں میں یونٹی پیدا کرنا ہے۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں آج کی اس بک کے ریویو کی جانب۔ میں آغاز کرتی ہوں چیپٹر نمبر 1 سے۔ چیپٹر نمبر 1 کا ٹائٹل ہے حج کا پس منظر۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ حج کا تاریخی پس منظر کیا ہے، حج کا آغاز کس پیغمبر کے زمانہ میں ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن وجوہات کی بنا پر حج میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس چیپٹر میں قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ بے شک اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خانہ کعبہ کی اہمیت کے حوالے سے بتایا کہ یہ گھر مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ بڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 2 کی جانب، جس کا ٹائٹل ہے اصطلاحات حج۔ اس چیپٹر میں کوشچن آنسر کے انداز میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے، جیسے حج کسے کہتے ہیں، عمرہ کسے کہتے ہیں، میقات کسے کہتے ہیں۔ احرام کے حوالے سے ہمیں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ احرام کیا ہے۔ حج یا عمرہ کی باقاعدہ نیت کر کے جو لباس پہنا جاتا ہے اسے احرام کہتے ہیں۔ اس کے بغیر آدمی میقات سے نہیں گزر سکتا، یعنی ایک نئی چادر
یا دھلی ہوئی چادر اوڑھنے کے لیے اور ایسا ہی ایک تہ بند کمر پر لپیٹنے کے لیے۔ اس کے پہننے کے بعد بعض حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ حرم کعبہ کسے کہتے ہیں، طواف زیارت کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اور نفلی طواف کیا ہوتا ہے، طواف عمرہ کسے کہتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی ٹرمز کے حوالے سے ہماری اس میں وضاحت ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 3 کی جانب، جس کا ٹائٹل ہے مقامات حج۔ خانہ کعبہ میں جب ہم حج کرنے جاتے ہیں، وہاں پر خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے، جہاں پر وہاں پر بہت ساری چھوٹے چھوٹے ایسے مقامات ہیں جن کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کعبہ یا بیت اللہ مقامات حج میں سے سب سے عظیم مقام ہے، اور اسی کا حج اور طواف کیا جاتا ہے، اور وہ مسجد جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر واقع ہے اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔ اسی طرح خانہ کعبہ میں آپ سب جانتے ہیں کہ حجر اسود جو کہ ایک مقدس پتھر جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ ایک جنتی پتھر ہے جو کہ خانہ کعبہ میں نصب ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم طواف کرتے ہیں، حجر اسود خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر مقام ابراہیم کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے۔ آب زمزم کسے کہتے ہیں؟ آب زمزم مکہ معظمہ کا وہ کنواں ہے جس کا پانی پینا ثواب اور بہت سی بیماریوں کے لیے باعث شفا ہے۔ اور اس چیپٹر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صفا اور مروہ کسے کہتے ہیں۔ اس چیپٹر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت البقیع مدینہ منورہ کا ایک عظیم قبرستان ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہاں پر 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما، تابعین، تبع تابعین، اولیاء علماء آرام فرما ہیں۔ بڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 4 کی جانب، جس کا ٹائٹل ہے حج و عمرہ کی دعائیں۔ مناسک حج کے دوران مختلف مقامات پر کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ حج کی نیت کی دعا، تلبیہ، جس کے حوالے سے ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ حج کی نیت کرنے کے فوراً بعد ذرا بلند آواز سے تلبیہ کہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آہستہ آواز میں درود و سلام پیش کریں، جیسا کہ ہم سب مل کے پڑھتے ہیں حج کے موقع پر: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے علاوہ مکہ معظمہ میں داخل ہونے کی دعا ہے، باب السلام سے داخل ہونے کی دعا، بیت اللہ پر پہلی نظر پڑنے کی دعا، اور جب ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں، ہر چکر کی الگ الگ دعائیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے وقت جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اس طرح سے ماشاءاللہ سے بہت ساری دعائیں یہاں پر آگے بھی موجود ہیں۔ اسی طرح یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جب حاضر ہوں ان کے لیے بھی الگ سے دعائیں موجود ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جب حاضر ہوتے ہیں اس کے لیے الگ دعائیں موجود ہیں۔ بیسیکلی اس پورے چیپٹرز میں خانہ کعبہ کے جتنے بھی مقامات ہیں ان سب کی الگ الگ دعائیں بیان کی گئی ہیں۔ پڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 5 کی جانب، اس کا ٹائٹل ہے حج و عمرہ کا بیان۔ اس چیپٹر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں حج اور عمرہ کا صحیح طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے بیت اللہ کی زیارت کی پھر یہاں کسی سے جھگڑا، بدزبانی اور فساد نہ کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک پیدا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ پر
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عزت والے گھر کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس چیپٹر میں یہ بتایا گیا ہے کہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص حج نہ کرے تو اس کے لیے کیا وعید ہے۔ حج کی فضیلت کے حوالے سے یہاں پر بتایا گیا ہے، اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، وہ اس سے دعا کریں تو ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اگر اس سے بخشش طلب کریں تو وہ انہیں بخش دیتا ہے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ چیپٹر نمبر 5 کی یہ خاص بات ہے کہ اس میں عربک ووکیبلری کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ دوران حج حجاج کرام کو روزمرہ معمولات کی سہولت کے لیے کن عربک ورڈز کو جاننا ضروری ہے وہ یہاں پر بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عربک ٹو اردو کی ٹرانسلیشن کے ساتھ ان کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور روزمرہ میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور روزمرہ میں جو جملے استعمال کیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے یہاں پر بہت بہترین انداز میں بتایا گیا ہے۔ اور چیپٹر 5 میں ایک جگہ پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وقوف عرفات کس واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ وقوف عرفات اس یادگار واقعے کی یاد دلاتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو جنت سے جب نکالا گیا، اور طویل عرصے کے بعد جب ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دو مقبول بندوں کے اس ملاپ کی یاد کو تاابد زندہ و جاوید رکھنے کے لیے ہر سال 9 ذوالحجہ کو حج کے لیے آنے والے نفوس کی اس میدان میں حاضری کو مناسک حج کی بنیاد قرار دے دیا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس واقعے کے حوالے سے ناواقف ہوں گے شاید، لیکن اس بک کی بدولت ہمیں ان ساری چیزوں کے حوالے سے بہت مفید معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ اس چیپٹر میں عمرہ کرنے کی فضیلت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کا درمیانی عرصہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، بے شک۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان میں عمرہ کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، اس لیے بہت سارے لوگ اکثر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عمرہ کی سعادت رمضان المبارک کے مہینے میں حاصل کریں۔ بڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 9 کی جانب، جس کا ٹائٹل ہے زیارت مدینہ منورہ اور اس کی فضیلت۔ مسجد نبوی کی فضیلت متعدد احادیث میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھی اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی فضیلت کیا ہے؟ اس حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، بے شک۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خلوص نیت سے مدینہ منورہ حاضر ہو کر میری زیارت کا شرف حاصل کیا، میں قیامت کے دن اس کا گواہ ہوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا، بے شک۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا پھر میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی
تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. سبحان اللہ. بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے آداب کیا ہیں، اس حوالے سے یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جب بارگاہ نبی میں حاضر ہوں تو یوں کھڑے ہوں کہ روب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پاؤں تھر تھر کانپ رہے ہوں اور آنکھیں بارگاہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گریہ مسلسل کا نذرانہ پیش کرتی رہیں اور وہ طویل زمانوں کی مسافت طے کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کھو جائیں. اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے قریب آواز بھی بلند نہ کریں اور نہ ہی سجدہ ریز ہوں. پھر مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وقار و ادب کے ساتھ ہدیہ سلام پیش کرتے ہوئے آئیں، جیسا کہ صاحبان ایمان و صاحبان علم کا شیوا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے لیے، اپنے ماں باپ، شیخ، اساتذہ، اولاد، عزیز و اقارب، دوستوں اور سب مسلمانوں کے لیے شفاعت مانگیں. بے شک. تو ناظرین، یہاں پر اس بک کا ریویو اختتام کو پہنچتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس بک کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں حج و عمرہ سے متعلق کوئی بھی پہلو تشنہ نہیں چھوڑا گیا، اور اسے حجاج کرام کی ہونے والی تربیتی ورکشاپس میں ایز اے سلیبس اس کو شامل کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کو اچھی طرح سے اسٹڈی کریں، اور جب وہ حرمین شریفین کے سفر پر روانہ ہوں تو انہیں کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس بک میں شامل کی جانے والی کلرفل تصاویر اس کی افادیت اور جامعیت میں مزید اضافہ کرتی ہیں، اور اس میں پورا نقشہ بتایا گیا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پوری لسٹ بتائی گئی ہے کہ جب حج و عمرہ کے لیے جب ہم تیاری کریں، جب ہم سفر پر روانہ ہوں تو ہمارے پاس کون کون سی ضروری چیزیں ہونی چاہیے. یہ تھا ہماری آج کی بک کا مختصر ریویو. اس بک سے مکمل طور پر معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو خریدیں اور اس کی اسٹڈی کریں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ بک آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی. اس کے ساتھ ہی میں سسٹر شیلا یاسمین کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آپ کے سامنے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بک رائٹرز کیریکٹر اینڈ سوشل انٹریکشن کا ریویو پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. O my Lord, send peace and blessings upon your beloved Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, the best of all creations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. May peace be upon you. Jazakallah khair, Sister Sadia, for the heartwarming Urdu book review. The chosen book this month is called Righteous Character and Social Interactions, Al-Minhaj al-Sawi Part 2, and is written by Shaykh al-Islam Dr. Muhammad Tahir al-Qadri. This book has 640 pages and it consists of 11 chapters in which they are broken into smaller sections. So, chapter 1 is called Faith, Islam and Spiritually Excellence. Chapter 2, The Excellence of Knowledge and Sunnah. Chapter 3, Sincere Devotion and the Softening of Hearts. Chapter 4, Piety, Affinity and Rights. Chapter 5, Manners and Social Interactions. Chapter 6, Peace and Mercy for Humanity. Chapter 7, The Basic Acts of Worship. Chapter 8, Merits of Righteous Actions. Chapter 9, The Manner of the Prophet's Ritual Prayer. Chapter 10, The Ramadan Ritual Prayer of the Taraweeh and the number of its cycles. And last but not least, Chapter 11, Dua after the prescribed ritual prayer.
This book prepares the ground for correction of religious beliefs. It inspires the readers to act piously and provides practical guidance in practical life. About 300 authentic books and hadith have been consulted for the writing of this book. Al-Minhaj al-Sawi is its first kind for many centuries. It's a compilation of more than 1,100 prophetic hadiths categorized under a number of headings and compiled with clear relevance to the lives and the situations of Muslims in the modern age. The work is authenticated and detailed process of the Kharij, referencing each hadith to its sources from a study of over 300 authentic works of hadith. This work will be useful for the academics in many relevant fields. It's a must-read to understand the prophetic ways of life. Shaykh al-Islam Dr. Muhammad Tahir al-Qadri has made this book easier for the audience to read by categorizing under each chapters and headings that are relevant to our modern days, lives and situations. Al-Minhaj al-Sawi is a collection of prophetic traditions, and they are divided into different chapters, which makes it very easy to access and read. Each chapter contains chapters that are relevant to the subject, related to certain chapters, statements and sayings of the companions and the successors. Al-Minhaj al-Sawi Part 2 is indeed a great book because of its fine traditions of Allah subhanahu wa ta'ala's messenger, peace be upon him, and also because it comprises traditions on beliefs, morality and good manners. It's one of those books that comprise the roots of Islam, the second great book after the Holy Quran, and, or in this way, a great service to the cause of Islam. I'll be reading a few hadiths from each chapters to give you an insight of what's included in this book. Chapter 1: Faith, Islam and Spiritual Excellence. Chapter 1, Section 3 mainly had hadiths about the importance of keeping united with our neighbours. Page 30, Chapter 1, Section 3. According to Abu Hurairah radiyallahu anhu, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam had said, if someone has believed in Allah and the last day, he must not harm his neighbour. If someone has believed in Allah and the last day, he must honour his guest. If someone has believed in Allah and the last day, he must say something good or be silent. Page 62, Section 8. The signs of the spiritually excellent and his qualities. According to Umar al-Khattab radiyallahu anhu, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam commanded us to donate to charity. Coincidentally, I had wealth with me at that time. So I said, I shall outstrip Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. He narrates, I therefore brought half of the property. So Allah's Messenger said, what have you kept for your family? And I said, the same amount. Meanwhile, Abu Bakr brought everything in his possession. So I said, O Abu Bakr, what have you kept for your family? And he replied, I have kept for them Allah and his Messenger, subhanallah. I said to myself, by Allah, I shall never outstrip him in any act of piety. Page 107, Chapter 2, The Excellence of Knowledge and Sunnah. According to Jarir Abdullah radiyallahu anhu, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, if someone introduces a good custom into Islam, he is entitled to its reward and to the reward of those who put it into practice after him, without anything being deducted from their rewards. If someone introduces a bad custom into Islam, he is charged with its sin
and the sin of those who put it into practice after him, without anything being deducted from their sins. Chapter 3: Sincere Devotion and the Softening of Hearts. Chapter 3: Sincere Devotion and the Softening of Hearts, page 116. According to Sa'ad al-Sa'idi, radiyallahu anhu, Allah's Messenger, sallallahu alayhi wasallam, had said, "The intentions of the believer is better than his deed, and the deed of the hypocrite is better than his intention. Everyone acts according to his intention. So if the believer performs a good deed, a light flares up in his heart due to the blessing of his pious deed." Subhanallah. Chapter 4: Piety, Affinity and Rights. Section 2, page 180. According to Abu Hurairah radiyallahu anhu, the Prophet, peace be upon him, had said, "If someone relieves a believer of the agony of this world, Allah will relieve him of one of the agonies of the day of resurrection. If someone makes life easy for a person in distress, Allah will make life easy for him in this world and in the hereafter. If someone covers the faults of a Muslim in this world, Allah will cover his faults in this world and in the hereafter. Allah does not cease helping his servant as long as his servant continues helping his brother." Subhanallah. Chapter 4, Section 3, page 186. Treating parents nicely and having affinity with relatives. According to Abu Umama radiyallahu anhu, a man said, "O Messenger of Allah, what is a parent's right over their son?" He said, "They are your garden of paradise and your fire of hell, i.e., obey them and enter garden of paradise, and disobey them and enter hellfire." Subhanallah. Page 188. According to Jahima radiyallahu anhu, I came to the Prophet, peace be upon him, to seek his advice about the sacred struggles. So the Prophet, peace be upon him, said, "Do you have parents?" When I said yes, they're alive. He said, "So keep them close, for the garden of paradise is beneath their feet." Subhanallah. Chapter 7, the basic acts of worship. According to Abu Umama radiyallahu anhu, I heard Allah's Messenger, peace be upon him, say, "O people, there is no prophet after me, and no ummah after you. You must therefore worship your Lord, and perform your 5 ritual prayers, and fast during your month of Ramadan, and pay the zakat on your properties most willingly, and obey the authorities in charge of you, so that you may enter the garden of your Lord." According to Abu Dhar radiyallahu anhu, the Prophet, peace be upon him, went out to the winter time, and the leaves were falling from the trees. He grabbed 2 branches of a tree, and its leaves began to fall. So he said, "O Abu Dhar," and I replied, "At your service, O Messenger of Allah." And he said, "When the Muslim servant performs a ritual prayer with its intentions to seek the pleasure of Allah, his sins fall from him just as the leaves are falling from this tree." Subhanallah. Chapter 8, Merits of Righteous Actions, page 462. Section 6, the excellent merit of delivering the reward to the dead. According to Aisha radiyallahu anha, a man said to the Prophet, sallallahu alaihi wasallam, "My mother's soul was suddenly taken away, and I think if she had spoken at the last moment, she would have donated to charity."
So will there be a reward for her if I donate to charity on her behalf? He said yes. Page 463. According to Ibn Abbas, radiallahu anhu, a woman from Juhayna tribe came to the Prophet and said, my mother wished to perform the pilgrimage, but could not fulfill it until she died. So should I perform the pilgrimage on your behalf? He said, yes, perform the pilgrimage on her behalf. If your mother owed debt, would you not think of settling it? Give Allah His due, for Allah is more entitled to fulfillment. Subhanallah. Page 467. According to Sa'ad bin Ubadah, his mother died, so he said, O Messenger of Allah, my mother has died, so should I donate charity on her behalf? He said yes. So he asked, which charitable donation is preferable? He said, the provision of water. So he purchased a well and dedicated it to all the Muslims. It became known as watering place of Sa'd in Medina. Page 468. According to Abu Huraira, radiallahu anhu, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam had said, when the human being dies, his work is disconnected from him. Apart from three elements, his reward is continuously delivered to him. Number 1, an ongoing charitable donation. Number 2, some knowledge from which benefit is delivered. And number 3, the righteous children who supplicate on his behalf. Subhanallah. Chapter 11, page 556. According to Abu Ayyub radiallahu anhu, I never performed the ritual prayer behind the Prophet sallallahu alaihi wasallam without hearing him say, when he concluded the ritual prayer, O Allah, forgive me, forgive my mistakes and my sins, all of them. O Allah, revive and kindle me for worship and obedience, and protect me from your trials, and guide me to the righteous deeds and good conduct. For there is no one but you who guides to the righteous deeds and good conduct, and there is no one but you who protects from evil deeds and bad conduct. Subhanallah. So here is the book, Righteous Character and Social Interactions, Al-Minhaj al-Sawi, Part 2, and it's written by Shaykh al-Islam, Dr. Muhammad Tahir al-Qadri. I hope that gave you a little insight of what to expect inside this book. Do give it a read and let it mesmerize you with the beautiful hadiths, inshallah. From me, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله वसहबिही वबारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी सिस्टर शाइला बड़ी खूबसूरती के साथ अहादीस मुबारका के एक ज़ख़ीम ज़ख़ीरे पर मुश्तमिल बहुत नादिर किताब का रिव्यू पेश कर रही थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इल्म की मज़ीद बरकतों से मालामाल फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किताब बीनी इंसान की गमख्वार और मददगार होती है। इंसानी ज़िंदगी को रोशनी बख्शने वाली किंदील है ये। इल्मो आगही के बेहतरीन ज़ीने हम इसके ज़रिए तय करते हैं। तन्हाई की जहाँ गुसिल तवालत की बेहतरीन रफ़ीक, ज़िंदगी की नाहमवार राहों में दिल नवाज हम सफ़र और इस्तराब व बेचैनी की मुआलिज भी है। तो चलिए प्रोग्राम ट्रेयर ऑफ नॉलेज की वसातत से हम अपने मुआलिजो मसीहा मोहतरम शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मदाजिल्लाहुल आली के एक और इल्मी शाहकार रिहलतुल आशिकीन इलल बलदिल मुबारकिल अमीन, आशिकों का सफ़र, आज इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। फ़रीद मिल्लत रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़रिए एहतमाम जून 2017 में इस किताब को शाया किया गया। अपनी तर्ज की इस अनोखी तसनीफ़ में
مصنف نے مخفی تاریخی حقائق کو عمیق مطالعہ کے بعد منظر عام پر لایا ہے۔ اس کتاب میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ روئے زمین پر مکہ معظمہ وہ واحد شہر ہے جس کی طرف انبیاء کرام علیہم السلام اجمعین اور ملائکہ اور جن و انس میں سے زمین سے آسمان تک تمام نیک بندوں نے سفر کیا ہے۔ جن اولو العزم انبیاء کرام نے علیہم السلام نے اس کی طرف سفر کیا، ان میں سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا موسیٰ، سیدنا یونس، سیدنا ہود، سیدنا صالح، سیدنا شعیب اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اجمعین جیسے جلیل القدر پیغمبران بھی شامل ہیں۔ اس کتاب میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی حیات مقدسہ میں مکہ مکرمہ میں ایک بار نہیں بلکہ بارہا آتے رہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کی ایک بڑی تعداد یہاں مستقل رہائش پذیر رہی اور یہیں آسودہ خاک ہوئے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو مستند روایات میں یہ ثابت ہے کہ صرف رکن مقام ابراہیم اور مقام زمزم کے درمیان 1000 کے لگ بھگ انبیاء کرام علیہم السلام مدفون ہیں۔ اس کتاب کا سب سے اہم اور مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کے یہاں جمع ہونے اور یہاں قیام پذیر ہونے کا واحد سبب یہ آرزو تھی کہ وہ اپنی زندگی میں خاتم الانبیاء و مرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیں، ان کے شرف صحابیت سے فیضیاب ہوں اور ان کے دین متین کی نصرت کر سکیں۔ رحلۃ العاشقین الی البلد المبارک الامین نامی اس تصنیف میں ان تمام روایات کو جمع کیا گیا ہے جو کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی رسول برحق محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے شوق میں حرم مکہ کی طرف ہجرت، یہاں سکونت اور پھر وہیں ان کی وفات کو ثابت کرتی ہیں۔ تاریخی حقائق پر مبنی یہ تصنیف اردو ادب کے دینی سرمایہ میں ایک بیش قدر اضافہ ہے۔ 197 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں مصنف نے بہت خوبصورت مقدمہ تحریر کرنے کے بعد 14 ابواب کے تحت آیات مقدسہ، احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کے اقوال کو جمع کیا ہے۔ چلیے کتاب کے اندر علم کے خزانے کو پانے کے لیے اب ہم ہر چیپٹر سے چند روایات و احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ چیپٹر فرسٹ، جس میں مکہ مکرمہ کی حرمت کا حکم اور اس کی بے حرمتی کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو شریح ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر بن سعید جو مکہ مکرمہ پر لشکر کشی کر رہا تھا اس سے کہا کہ اے امیر، اجازت دیجیے کہ میں آپ کے سامنے وہ قول مبارک بیان کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن صبح کے وقت ارشاد فرمایا تھا۔ اس حدیث مبارکہ کو میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے محفوظ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا ہے، نہ کہ انسانوں نے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مکہ مکرمہ میں خون بہائے یا یہاں کا درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع پر قتال سے جواز نکالے تو اس سے یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں ہے، اور مجھے بھی اس نے صرف دن کی تھوڑی سی دیر کے لیے اجازت دی تھی۔ آج پھر مکہ کی حرمت اسی طرح قائم ہو گئی ہے جیسے کہ کل تھی، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ چیپٹر سیکنڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مکہ مکرمہ سے شدید محبت کو بیان کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عدی بن حمرہ ظاہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام حزورہ پر کھڑے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین مکہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم، بے شک تو اللہ تعالیٰ کی بہترین زمین ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی تمام زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر تجھ سے نکالے جانے پر مجھے مجبور نہ کیا جاتا تو میں یہاں سے کبھی بھی نہ جاتا۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ چیپٹر 3 کعبۃ اللہ کی عظمت اور اس کی تعظیم و تکریم کو بیان کرتا ہے۔ ایک طویل چیپٹر ہے، اس میں 71 احادیث اور روایات کو جمع کیا گیا ہے۔ ہم تحدیث نعمت کے طور پر چند احادیث کو یہاں پڑھیں گے۔
حضرت وہاب بن منبع بیان کرتے ہیں کہ میں نے پہلے لوگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی فرشتہ کو کسی امر کی انجام دہی کے لیے زمین پر نازل فرماتا ہے تو اسے حکم ارشاد فرماتا ہے وہ بیت اللہ کی زیارت کرے، لہٰذا وہ عرش کے نیچے سے احرام پہن کر تلبیہ کہتا ہوا اترتا ہے، پھر وہ استلام حجر کرتا ہے یعنی اس کو چومتا ہے، پھر 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، پھر 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، اس کے بعد تفویض کردہ امر سر انجام دے کر واپس چلا جاتا ہے۔ اسے ازرقی اور حلبی نے مذکورہ الفاظ سے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیاش بن ابی ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس امت کے لوگ اس وقت تک بلائی اور نیکی پر قائم رہیں گے جب تک کہ وہ اس حرمت یعنی حرم مکہ کی کما حق کو تعظیم بجا لاتے رہیں گے، اور جب انہوں نے اس کی حرمت کو ضائع کر دیا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنے کا اجر۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل مکہ میں بیان کیا ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے کعبۃ اللہ پر نگاہ ڈالی تو اس کے گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی اور قیامت کے دن اسے نجات پانے والوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ اب حجر اسود کی فضیلت ہم اگر دیکھیں تو روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس حجر اسود کو زمانہ جاہلیت کی پلیدیوں نے مس نہ کیا ہوتا تو اس کو جو مصیبت زدہ چھوتا شفا پاتا، روئے زمین پر سوائے اس کے جنت کی کوئی اور چیز موجود نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کی فضیلت کے ضمن میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی بجھا دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی نہ بجھاتا تو مشرق تا مغرب ساری فضا کو یہ روشن کر دیتے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل، ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ مقام میں ملتزم اور اس میں دعا کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان مقام ملتزم پر بیت اللہ کی دیوار پر رخ انور رکھے ہوئے پایا۔ اسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ بعض ائمہ سلف صالحین سے یہ بھی مروی ہے کہ جس نے مذاب کے نیچے 2 رکعتیں پڑھیں پھر حالت سجدہ میں 100 مرتبہ کسی چیز کا سوال کیا تو اس کی دعا ضرور قبول کر لی جاتی ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کی فضیلت کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حج ادا کرنے کے بعد لوگ باہر طور واپس چلے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص ہرگز بیت اللہ کا آخری طواف کیے بغیر گھر کو نہ لوٹے۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد بن حنبل اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں اب ہم چیپٹر 4 کی طرف جو کہ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام اجمعین کا حج بیت اللہ اور طواف کعبہ کے لیے سفر کو بیان کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا حج کعبہ کا سفر اگر ہم دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک حضرت آدم علیہ السلام زیارت کعبہ کے لیے ہند سے پیدل چل کر 1000 مرتبہ مکہ تشریف لائے اور انہوں نے ان سفروں میں سواری نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ اسے امام ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کا حج کعبہ کا سفر بھی ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیت اللہ کا حج کیا اور وہاں تشریف لائے اور طوفان نوح میں ڈوبنے سے پہلے اس کی تعظیم بجا لائی۔ اسے امام ازرقی نے روایت کیا ہے جبکہ امام سیوطی نے اس کی تائید کی ہے۔ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کے حج کعبہ کا سفر بھی بیان کیا گیا ہے یہاں کہ مجاہد نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیدل حج کیا۔ اسے امام بہقی اور ازرقی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سیدنا موسیٰ اور سیدنا یونس علیہ السلام کا حج کعبہ کا سفر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وادی ازرق سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یہ وادی ازرق ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گویا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلندی سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور وہ بلند آواز سے اللہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہرشا کی وادی پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یہ ہرشا کی وادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گویا میں یونس بن متہ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں اور وہ ایک طاقتور سرخ اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ علیہ السلام نے اونی جبہ زیب تن کیا ہوا ہے۔ آپ کی اونٹنی کی نکیل کھجور کی چھال کی ہے اور وہ اس وادی سے تلبیہ پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ روایت میں ہے کہ یوں لگ رہا تھا جیسے پچھلا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ کے سامنے رکھ دیا گیا ہو۔ زمانے کی مسافتیں اس طرح ختم کر دی گئیں کہ جیسے کئی ہزار سال پہلے کے واقعات کو آپ اپنی نگاہ سے مشاہدہ فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔ سیدنا موسیٰ، سیدنا حود، سیدنا صالح اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے حج کعبہ کے اسفار بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ دوران حج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وادی عصفان سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اے ابو بکر یہ کون سی وادی ہے؟ انہوں نے عرض کیا وادی عصفان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وادی پر سے حضرت حود اور حضرت صالح علیہ السلام کا گزر ہوا تھا۔ وہ ایسی سرخ اونٹنیاں پر سوار تھے جن کی نکیلیں کھجور کی چھال کی تھیں، ان کے تہبند عبائے اور ان کی چادریں چیتوں کی کھال کی تھیں۔ وہ تلبیہ پڑھ رہے تھے اور اس قدیم گھر کعبۃ اللہ کی زیارت کو جا رہے تھے۔ ناظرین اب چیپٹر 5 جو کہ 70 انبیاء کرام کا حج کعبہ اور ان سب کا مسجد الخائف اور مسجد روحہ میں نماز ادا کرنے کو بیان کرتا ہے، اس میں چند روایات پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ روحہ کے راستے پر 70 انبیاء کرام علیہم السلام حج کعبہ کے گھر سے گزرے جو اون کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، اور مسجد خیف میں بھی ان 70 انبیاء کرام علیہم السلام نے نماز ادا کی ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم، طبرانی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ چیپٹر 6 ہمیں مسجد الخائف میں 70 انبیاء کرام مدفون ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام علیہم السلام کی قبور ہیں۔ ناظرین بڑھتے ہیں چیپٹر 7 کی طرف جو کہ وادی سرر میں 70 انبیاء کرام علیہم السلام مدفون ہیں۔ ان کے بارے میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آپ منا کے دن ان دو پہاڑوں کے درمیان ہوں اور آپ نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے جسے وادی سرور کہا جاتا ہے، وہاں ایک درخت ہے جس کے نیچے 70 انبیاء کرام علیہم السلام نے شہادت پائی۔ اسے امام احمد بن حنبل، نسائی، مالک اور ابن حبان نے اور بہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ چیپٹر 8 ہمیں مکہ مکرمہ میں موت کی فضیلت کے بارے میں بتاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی حرمین یعنی مکہ یا مدینہ میں کسی ایک جگہ بھی موت واقع ہوئی تو روز قیامت وہ حالت امن میں اٹھایا جائے گا۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ چیپٹر 9 میں جو ہے وہ ہمیں کعبۃ اللہ کے ارد گرد یعنی مطاف کعبہ میں 300 انبیاء کرام علیہم السلام مدفون ہیں، جبکہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان 70 انبیاء کے مقابر ہیں، اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس چیپٹر 9 میں امام فاقہی نے بیان کیا ہے کہ ہم نے سن رکھا ہے بے شک کعبہ کے گرد 300 انبیاء علیہم السلام کی قبور ہیں۔ حضرت نوح، حضرت حود، حضرت شعیب، حضرت صالح علیہم السلام کی قبریں مقام ملتزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ہیں۔ رکن اسود سے رکن یمانی تک 70 انبیاء علیہم السلام کی قبور ہیں۔ سبحان اللہ۔ چیپٹر 10 ہمیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی وفات اور ان کی قبور کے بارے میں بتاتا ہے۔ چیپٹر 11 ہمیں حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہم السلام کی قبور حتیم کعبہ کے اندر ہیں، اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ جو چیپٹر 12 ہے وہ ہمیں صحن کعبہ میں حجر اسود، مقام ابراہیم اور مقام زمزم کے درمیان 99 انبیاء کرام علیہم السلام مدفون ہیں۔ حضرت نوح، حضرت حود، حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت اسماعیل علیہم السلام بھی انہی میں سے ہیں۔
ناظرین، چیپٹر 13 ہمیں حتیم میں 99 انبیاء کرام مدفون ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ شفاء الغرام میں حتیم کے فضائل میں بیان کیا گیا ہے کہ اس میں 99 انبیاء علیہم السلام کی قبور ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زمرہ سلولی بیان کرتے ہیں کہ رکن یمانی سے مقام ابراہیم اور وہاں تک زمزم کے درمیان 99 انبیاء علیہم السلام کی قبور ہیں جو حج کی غرض سے آئے اور وہیں ان کا وصال ہوا۔ سب سے آخری چیپٹر جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ رکن مقام ابراہیم اور مقام زمزم کے درمیان مجموعی طور پر 1000 کے قریب انبیاء کرام علیہم السلام مدفون ہیں۔ ناظرین، کعبۃ اللہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہے جس کی فضیلت کے بارے میں گزشتہ صفحات میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں تفصیلاً بحث کی گئی ہے کہ کس طرح انبیاء کرام کعبۃ اللہ کی زیارت اور حج کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ان میں سے کتنے ہی ایسے تھے جو یہیں آباد ہوئے اور یہیں پر ان کا وصال ہو گیا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ کئی انبیاء کرام علیہم السلام کی قبریں بھی حرم مکہ میں ہیں۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تعمیر کعبہ کے 40 سال بعد اللہ تعالیٰ کا دوسرا گھر مسجد اقصیٰ بن گیا تھا۔ یعنی اس زمانے میں کعبہ اللہ کا ایک گھر نہیں تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو طوفان نوح میں منہدم ہو جانے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم دیکھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کعبہ بھی اسی دور میں بنا اور مسجد اقصیٰ بھی اسی دور میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی موجود تھی، یعنی ان علاقوں میں اللہ تعالیٰ کے 2 گھر موجود تھے، تو القدس کے قرب و جوار میں رہنے والے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتیں بیت المقدس جاتی اور خطہ حجاز کے قریب رہنے والے یہاں آتے۔ اب ان خطوں میں رہنے والے اتنی مسافت طے کر کے مکہ معظمہ کیوں آتے تھے؟ اس وقت تو الگ سے فضیلت بھی نہیں تھی۔ کعبۃ اللہ بیت المقدس سے زیادہ افضل ہے، اس وقت یہ حکم وارد نہیں ہوا تھا۔ یہ دونوں جگہیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، یہ بھی حضرت آدم نے بنایا، وہ بھی حضرت آدم نے بنایا، اور یہ دونوں مقدس مقامات ایک ہی زمانے میں بن گئے تھے۔ تو پھر ایسی کیا بات تھی کہ جو کہ تمام انبیاء کرام کو مکہ معظمہ کی جانب کشاں کشاں کھنچے آنے پر مجبور کرتی تھی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر نبی کو معلوم تھا کہ ہم سب انبیاء کے بعد آخری زمانے میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اسی شہر مکہ میں ہوگی۔ یہ جواب کسی اور کا نہیں بلکہ خود قرآن پاک ہمیں دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 81 میں کہ اے محبوب وہ وقت یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو، اور جو تمہارے ساتھ ہوں گی تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا باری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ تو سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں علیہم السلام کی روحوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں تم سب کو نبوت سے سرفراز کرتے ہوئے دنیا میں مابعوث کروں گا، تمہیں الہامی کتابیں بھی عطا کروں گا، تم پر وحی نازل کروں گا، تمہیں صحائف دوں گا اور تمہیں امتیں دوں گا، مگر جب تم سب کا زمانہ ختم ہو جائے تو میرا آخر الزمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے گا جس کے صدقے سے میں نے ساری کائنات تخلیق کی ہے۔ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ معظمہ کے مقدس شہر میں ہوگی۔ یہ بات سابقہ کتب آسمانی اور صحیفوں میں بھی درج تھی۔ ہر نبی علیہ السلام اپنی امت کو کہتا کہ اگر میرے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو جائیں تو ان پر ایمان لے آنا۔ مکہ معظمہ ہی وہ واحد شہر ہے، وہ عظمت والا شہر ہے جہاں رب کائنات کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک شہر کی قسم بھی کھائی۔ لہٰذا تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنا فریضہ نبوت ادا کر چکنے کے بعد چاہتے تھے کہ وہ وہاں سے مکہ معظمہ چلیں کہ شاید ہماری زندگی میں اللہ کا محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں اور ہم بھی ان پر ایمان لے آئیں۔ خلاصہ بحث یہ کہ تمام انبیاء کرام نبی آخر الزمان کی بعثت مبارکہ سے باخبر تھے،
इसलिए वो आका अलैहिस्सलाम की खातिर हिजरत करके वादिया मक्का में पहुंचते थे कि शायद इन्हें नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहाबियत का एजाज़ हासिल हो जाए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का अलम बुलंद कर सकें। इसी आरजू में हज़ारों अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम अजमाइन हिजरत करके मक्का की तरफ आते रहे। आइमा मुअर्रिखीन और अहले सैयर ने इस अमर को तफसील से बयान किया है कि दरअसल नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक़ दीदार ही तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को हरम मक्का लाता रहा और इसी जुस्तजू में कई अंबिया कराम की वफ़ात भी यहीं पर हुई। इसी के साथ आज का रिव्यू ख़त्म हुआ चाहता है। बतौर इंसान गलतियों की गुंजाइश बहरहाल रहती है, जिसको आप मेरी कम फहमी और कम इल्मी पर मामूल तसव्वुर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज के आखिरी रिव्यू की तरफ, जो कि सिस्टर सुमैया पेश करेंगी और वो इंग्लिश बुक का रिव्यू है। जी सिस्टर सुमैया। Assalamu alaikum, my dear respected viewers. I hope you are all in the best state of health and iman. In today's program, we will be discussing Hazur Sayyidi Shaykh al-Islam's book, Islamic Concept of Intermediation, Tawasul. This book is divided into 8 chapters, namely Reality of Intermediation, the Doctrine of Tawasul in light of Quran, Rejection of Objections against Tawasul, the Doctrine of Tawasul in the light of Sacred Tradition, Intermediation through persons other than prophets, religious leaders who believe in intermediation, their experiences and observations, and the last word. So I will begin by reading from the blurb to provide you with a little bit of a summary of the book. Islamic Concept of Intermediation is the most comprehensive work available on the topic in English. Maximum effort has been made to make the book stylistically simple so that it may facilitate the readers to understand it clearly. Materials and contents are taken from the most authentic sources. Dr. Tahir al-Qadri deserves a lot of praise for his keen insight into the subtleties and nuances of the religion of Islam, as this is the only book of its kind available in English language, both in terms of the quantity and the quality of its contents. So I hope that gives you some sort of understanding of the uniqueness of this book. I will go on to just read a little bit about the basic conceptions of intermediation. So this is from the first chapter of the book, and it really does provide a holistic understanding of the conception of intermediation in Islam. The relevance and wholesomeness of the concept of intermediation is an established fact. The negation of this reality is in fact the negation of the Quranic injunctions. This attitude is simply inconceivable for any Muslim, irrespective of his group affiliation. Intermediation is a twofold act. On the one hand, it acknowledges the humility and helplessness of the creature who has a pressing need to be fulfilled. On the other hand, it asserts the superiority of an act which has been hallowed by divine sanction, or of a personage who enjoys divine approval through a series of noble deeds. The idea behind intermediation is not to vitiate or supplant divine authority, but to facilitate the acceptance of human needs through the act of prayer. Thus, the act of intermediation involves a sliding scale of graded functions. At the bottom is the humble creature who hopes for a favorable divine response. In the middle is the sanctified act, or the personage who has developed closer affiliation with God through meditation, prayer, and human service. And at the top is God himself, who alone possesses the power to grant the prayer. The concept does not imply that the intermediary will grant the prayer, or that he will pressurize God to grant the prayer of an individual or condone his sins. This is an egregious misconception which haunts the minds of a number of people. In fact, the prayee believes that when he mediates,
his prayer through divinely blessed persons, after positing his own helplessness and after articulating the praise of God, he will fulfill his need as a token of courtesy to the intermediary. He does not even have the creeping notion that the intermediary is a partner in divinity. It is therefore vitally significant to grasp the reality of intermediation, to obviate any misunderstanding, especially on the part of those who are prone to interpreting it in a characteristically un-Islamic sense. It should be understood at the very outset that intermediation is only a form of prayer to be answered by God alone. The intermediary is only a medium who serves as a means to activate the process of its fulfillment. It should also be noted that the choice of an intermediary depends on two vital factors. First, he is loved by the prayee, and secondly, he is also loved by God. Therefore, to love someone simply because he is loved by God is in itself a virtuous act. So his choice as an intermediary becomes indisputable. This is the factual position, and if someone harps on another string, he is not only mistaken but is also committing an ignominious deed. This contention is easily endorsed by the logic of common sense. If the prayee believes that the intermediary can harm or benefit like God, he is guilty of a heinous sin and will be dismissed as a believer on the basis of this erroneous belief. Besides, it is not necessary that mediation alone should serve as a guarantee for the realization of prayer, because Allah says, "And, O beloved, when my servants ask you about me, tell them I am near." O beloved, say, call upon Allah or call upon Ar-Rahman, the most merciful, by whichever name you call on him, his are the most beautiful names. The misunderstanding that intermediation is a form of coercion should end now, as the intermediary cannot force God to grant a prayer against his own will. No one can dictate to him, we can only beseech him. It is only an expression of his infinite mercy that he has upscaled some of his creatures on the grounds of their love and obedience, and turned them into agents of redemption for millions of ordinary people who, without their mediation, might have drifted in sheer hopelessness and frustration. This is an indirect divine recognition of their services, that God puts a positive spin on whatever is associated with them. It is for the same reason that sacred places and objects are offered as means. The purpose is to boost human expectation for the divine reprieve. So you see here, Shaykh al-Islam really delves in deep into the understanding of intermediation within Islam and the role it plays within our lives as ordinary Muslims. There are some differences in terms of the views of intermediation within Islam as well. So I am just going to read briefly along those lines. There is a complete agreement on some aspects of intermediation. While a fractious climate of opinion marks its other aspects, the Muslim scholars agree that virtuous deeds like prayer, fasting, pilgrimage to Mecca, zakat, and recitation of the Holy Quran can serve as legitimate means of intermediation. There are, of course, some people who deny intermediation without action, passive intermediation, i.e. through prophets, righteous ones, saints, and relics. Though the Muslim scholars have affirmed the possibility of intermediation through these means, these differences have been eloquently highlighted by Muhammad bin Alawi al-Maliki. The conflicting views relates to intermediation without action, passive intermediation, i.e. when individuals and personalities are taken as means, for example, to say, "Oh God, I take your Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as an intermediary to you," or "I take Abu Bakr as-Siddiq or Umar bin al-Khattab or Uthman or Ali as intermediaries to you." Some scholars treat it as forbidden.
I believe that this difference is only superficial because in intermediation through an individual, the intermediary powers are vested in that individual on the basis of his deeds, and intermediation through action is unanimously acceptable. People who deny intermediation have adopted a stubborn posture. If they had cared to look at the problem perceptibly, it would have cleared up. The doubts would have vanished and the conflict would have resolved, which has led them to hurl unsavory allegations against the Muslims. Intermediation without action is actually attributed to the intermediary, and he has acquired this status on the basis of his actions. A man tends to choose someone as his intermediary because he loves him and reposes unqualified trust in his spiritual superiority as a consequence of this love, or he believes the intermediary is loved by Allah Himself. As he says, Allah loves them and they love Him. Or he believes that all these qualities are found in the intermediary. If you reflect on it, you are bound to find this matrix of love. And this belief is the action of the intermediary, because belief is a form of action which grips his heart. The intermediary seems to say, "Oh, my Lord, undoubtedly, I love such and such person, and I truly believe that he also loves you. He is your loyal servant, and he wages jihad for your sake, and I believe you love him too, and you are pleased with him, and I offer him as an intermediary on account of my love for him, and I believe you will grant my prayer." But there are a number of religious scholars, intermediationists, who limit its scope to the one whose knowledge spans the secrets of the heavens and the earth, and who can detect the waywardness of the eyes and penetrate the secrets of the hearts. A person who says, "I take the Prophet sallallahu alaihi wasallam as my intermediary," and the other who says, "I take the Prophet sallallahu alaihi wasallam as my intermediary because I love him," are both on the same footing, because he has chosen the first source of intermediation on the basis of his trust in the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his love for him. If the prayee had not loved and trusted the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he would not have chosen him as his intermediary. The same applies to the saints and the holy personages. This discussion lifts the haze off the concept of intermediation. It clearly shows that the difference is only superficial and does in no way insinuate that the prayee's intermediaries should be maligned as non-believers and chucked out of the fold of Islam. It is a moral stigma. So this book really does delve deep into the concept of intermediation and its interpretation through the eyes of the scholars. The book is divided into sections, so we have 8 chapters, as I mentioned earlier, but it also has sections. So the sections that are covered include basic conceptions of intermediation, literal and technical meanings of tawasul and its kinds, as well as the doctrine of tawasul in light of the Quran, all of the arguments that are under this, and also rectification of doubts and errors, tawasul through the prophets and the righteous, the doctrine of tawasul in light of the sacred traditions, and this section also includes a division between the intermediation through good deeds and the mediation in supplication. Chapter 5 includes sections for intermediation through the Holy Prophet ﷺ before his birth, and intermediation through the Holy Prophet ﷺ during his physical existence, and intermediation through the Holy Prophet ﷺ after his death. So we see here that Shaykh al-Islam really divides the subject into the smallest factors that have come into debate over the last couple of years. I am just going to end the book review with the last words. And I think this does really summarize the whole concept of tawasul and what this book is really looking to offer.
In the earlier pages, we have established the reality of intermediation with cogent reasoning and solid evidence from the Quran and the Sunnah. The evidence and a rational interpretation of the evidence clearly prove that intermediation is a correct, valid, and legal way to attain access to Allah and for the instant acceptance of our supplications. The evidence is mainly drawn from the Quran and the Sunnah, which are the basic dependable sources of knowledge for the believers. Allah and His beloved Prophet ﷺ have commanded us to seek means of help and assistance from the time of the companions to the present day. The Muslims collectively relied upon all the valid forms of intermediation, and to cap it all, the companions themselves relied on the Prophet's mediation. He never discouraged them or told them at any occasion, "You are indulging in innovation or disbelief on account of intermediation, as it violates the basic principle of your faith." On the other hand, to suit their needs, he himself encouraged and persuaded them to rely on his mediation, as we have described the incident of the blind companion in a tradition attributed to Uthman bin Hunayf, whose eyesight had instantly returned through the mediation of the Holy Prophet ﷺ, along with many other irrefutable examples. It has been cherished practice of the earlier believers that the companions and the successors and their companions to rely on the intermediation through the Holy Prophet ﷺ and the great companions. If someone denies intermediation and tries to misinterpret the statements and acts of the Prophet ﷺ, he should keep in mind the Prophet's saying in which he had pronounced his companions as the most honored ones among the believers. He said, "The best people are those who are in my time, then the people who will come after them, and then the people who will come after them." The tradition clearly indicates that the act of the companions, successors, and their companions, the early believers, and the religious leaders is far more reliable, dependable, and commendable than the act of those who deny the relevance of intermediation and cook up spurious explanations to refute its legality. Obviously, the denier, like the proverbial liar, has no legs, not even the crutches, to stand upon, because props of sand are no substitute for the staves of ballast and concrete, which derive their strength not only from the correct faith, but also from its equally sensible and rational interpretation. It is also quite true that Allah is even closer to us than our main artery, and anyone who denies this reality, in fact, denies a Quranic injunction. But along with it, we should also concentrate on His Sunnah. If Allah had willed, He could not have sent His word and commands unmediated and unfiltered, but He has not opted for His course of action or mode of revelation. He chose His revered prophets as the carriers of His message. This is the established divine practice. Then how is it possible to attain access to Him or win His pleasure by ignoring His practice? That is, without relying on the means of His prophets and messengers. Is it possible without them to act on His revealed commands in the way He desires us to act? This can be illustrated by a simple example. Dams generate electricity, but from there it cannot be directly supplied to houses and factories. If anyone tries to obtain electricity directly from a dam, he will be burnt into cinders. First of all, electricity is supplied to the grid stations from the power station, and then it is supplied to the different places in varying voltage with the help of a variety of transformers. People do not rely on this alone, but they use other gadgets like stabilizers, etc., to make its domestic and industrial supply as safe and secure as possible. All these precautions are taken to ensure regular supply and minimize risk. When we cannot operate our domestic and electric outfits by obtaining electricity directly from the power station, how is it possible to draw Allah's blessings directly from Him? How is it possible for us sinners to have unveiled and unscreened access to the glory of Allah when His honored Prophet Musa alayhi salam and his 70 companions could not stand even a reflection of his glimpse? So, this brings us to an end to this book review.
I hope that you have found this beneficial and have enjoyed the book review. As you can tell, this book does really provide a real deep understanding of the concept of tawasul and really helps to refute any sort of misconceptions that have been going around in recent years in terms of the permissibility of tawasul overall. So thank you so much for your time, and we hope to see you in the next episode.